الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على من لا نبي بعده والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پر پڑھ لیجئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمامی احباب محبت نہ ٹل لا کے درود دیوا پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا اور ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب کہ شیر بن چکا ہے ہر سنی جواں ہمارا میں نے آقا کا جب ذکر اطہر کیا خانہ دل کو رب نے منور کیا بزم احساس میں روشنی آ گئی بزم احساس میں روشنی آ گئی جو ہی آقا کا میں نے تصور کیا اللہ جل و اولا و آدم و اکبر کی حمد و ثنا اور اس کے پیارا حبیب سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات شہنشاہ آدم و بنی آدم دنِ سبل ختم الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم مکرم قابل احترام ذی احتشام پیارے سامی بھائیو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں جن سے کتب احادیث مالا مال ہیں حصول رحمت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو گزار کرتا ہوں چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو سارے نبیوں کی بارگاہوں کے اندر وحی لے کر آیا کرتے تھے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر بھی ایک روز آپ تشریف لا رہے تھے حاضر ہو رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں نے ایک بڑا عجیب و غریب سا ایک واقعہ دیکھا ہے ارشاد فرمایا کیا دیکھا عرض کی حضور جب میں آ رہا تھا کو کاف کے اوپر سے میرا گزر ہوا
وہاں پر میں نے اوندے منہ ایک فرشتے کو پڑا ہوا دیکھا. یا رسول اللہ حبیب اللہ، میں جب نیچے اترا میں نے اس فرشتے کو دیکھا. یہ وہ فرشتہ ہے جس کا عزت اور مقام اس قدر بلند و بالا تھا کہ وہ تخت نشین رہتا اور 70,000 ملائکہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہا کرتے اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے. یہ تخت نشین ہوتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اے فرشتے، تیرا اللہ کے ہاں مقام اتنا بلند و بالا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس فرشتے نے عرض کی کہ اے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین، بات یہ ہے میرا بڑا بلند مقام تھا. جب وہ فرشتہ سانس لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سانس سے، ہر سانس سے رب تعالیٰ 1000 فرشتہ پیدا فرماتا تھا، جو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتے رہتے، حمد و ثنا کرتے رہا کرتے. کہتے ہیں جب اس قدر اللہ نے مجھے عزتیں عطا کی، جب معراج ہوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور معراج پر تشریف لائے، آسمانوں پر جب آتے ہیں، میں تخت نشین تھا. مجھ سے یہ لغزش ہوئی کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے کھڑا نہ ہو سکا، تخت سے اوپر کھڑا نہ ہو سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند نہ آئی. میرے بال اور پر جلا کر رب تعالیٰ نے مجھے کوکاف پہاڑ میں ڈال دیا ہے. حضرت آپ دعا کریں، اللہ کی سفارش کریں، حق تعالیٰ میری اس لغزش کو معافی عطا فرمائے اور مجھے پہلے جیسا وہی مقام عطا فرما دے. کہتے ہیں یا رسول اللہ حبیب اللہ، میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی، کیا مولا کرم نہیں فرماتا اس فرشتے کو وہی مقام عطا کر دے جو پہلے تھا، کہ یہ تخت پر بیٹھا ہوتا، اس کے سامنے 70,000 ملائکہ دن رات تیری پاکی بولا کرتے تھے. اس کا عزت اور مقام فرشتوں کے اندر ایک الگ نرالی شان کا تھا. مولا اس کو وہی عزتیں، وہی رفعتیں، وہی بلندیاں عطا کر دے. کہتا میں نے جب رب کی بارگاہ میں سفارش پیش کی، یا رسول اللہ حبیب اللہ، جو رب کی طرف سے پیغام آیا تھا وہ یہ تھا، اے جبریل اگر یہ چاہتا ہے وہی بلندیاں، وہی عروج، وہی تخت نشین ہونا اس کو دوبارہ مل جائے، یہ میرے اسی نبی کی جس کی بے ادبی سرزد ہوئی ہے، اسی نبی کی ذات پر درود و پاک پڑھے، میں اس کو وہی اجر عطا کر دوں گا. نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. ماشاءاللہ. فرمایا میں اس کو وہی عزتیں عطا کر دوں گا. کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت جبریل کہتے ہیں آقا میں نے اس فرشتے کو یہ پیغام سنایا جس نبی کی تو اسے لغزش ہوئی ہے، بے ادبی ہوئی ہے، اسی نبی کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لے. سودا بڑا سستا ہے، درود پڑھتا جائے گا، عزتیں بھی وہی ہوں گی، رفعتیں بھی وہی ہوں گی. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس نے بالکل دیر نہ لگائی، مصطفیٰ کی ذات پاک پر درود پڑھتا جاتا ہے، اس کے بال بھی نکل آتے ہیں، پر بھی نکل آتے ہیں. انہی آسمانوں کی بلندی کو چھوتا ہوا تخت پر بیٹھتا ہے اور کہتا جاتا ہے مصطفیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، جن پر درود پڑے رب عزتیں بھی عطا کرتا ہے، کھوئے ہوئے مقام بھی عطا کر دیتا ہے. شاعر کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، ارے غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. خود اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. گر نبی سنتے نہیں صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار جاگو ذرا آنکھو آمین. ماشاءاللہ زیادہ دیر میں حائل نہیں ہوں گا جب تک آپ ماشاءاللہ کافی دیر آپ نے انتظار کیا ہے، تو اللہ خیر کرے.
آدھے منہ گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، آپ جاگ کے رہتے تو اتنی خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور سن کر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیں، ذرا پتہ لگے کہ سرکار کے دیوانے آئے بیٹھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی عظیم الشان بزم ہے، آپ لوگ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا، یہاں پر آنا، ذکر اذکار کرنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ توڑے نال حضور تے مناظرے شروع کر دیے تے ماشاءاللہ سر شاہ دا منع اے نہیں ہوندا اللہ دے بندیو۔ اللہ رب العزت جی آپ سب کا بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ سٹیج کی رونق بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، مجھ سے سینئر بھی ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی محمد شہزاد صاحب نے یہ بزم انعقاد پذیر کی ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی مقدس بارگاہ میں متقبل فرمائے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ محترم، آج کا جو بزم کا میں موضوع لے کر آیا ہوں، یہ بڑا ایک حساس ترین موضوع ہے۔ یہ ایسی گفتگو ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننا کہ رب تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح رب کی توحید لازمی ہے، اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی لازمی ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی قطعیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، مرتد ہو جائے گا فوری طور پر، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محبوب، آپ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو رسولوں پر مور لگانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، آپ سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس نے ہمیں ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ فرض عین ہے، فرض قطعی ہے۔ جو رسول اللہ کی فرضیت کا انکار کرے آخری نبوت کی، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال زائد پہلے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اے لوگو ہوشیار رہنا، دل کے کان کھول کر سنو، میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تم نے کسی ایک پر بھی ایمان لے کے نہیں آنا، کیونکہ میں رسولوں پر بھی مور لگانے والا ہوں، میں نبیوں پر بھی مور لگانے والا ہوں۔ رب نے مجھے پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، اور بعثت کے اعتبار سے رب نے مجھے سب سے آخر میں بھیجا ہوا ہے۔ تو حضور سب سے آخری نبی ہے، حضور سب سے آخری نبی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری عقل کے اعتبار سے سمجھایا کہ میں آخری نبی کیسے ہوں۔ سادی مثال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، حضور نے مثال کی دی، سرکار نے فرمایا کہ نبیوں کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، نبوت کی ایک عمارت ہے۔ فرمایا کسی شخص نے ایک عمارت تعمیر کی مثال کے طور پر، اس عمارت کو اس نے ہر طرح سے خوبصورت بنایا ہے، فقط ایک اینٹ کا رکھنا باقی ہے،
صرف ایک اینٹ نہیں لگائی گی، بقیہ پوری عمارت اوکے ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت ہے، اونچائی کے اعتبار سے، رفت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، ہر طرح سے وہ عمارت خوبصورت ترین ہے، خوبصورتی کا اینڈ ہے۔ فرمایا فقط ایک اینٹ کا رکھنا خالی ہے، فقط ایک اینٹ کا رکھنا۔ اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جو ایک اینٹ کا رکھنا خالی ہے، لوگ آتے ہیں آ کر اس عمارت کے گرد چکر لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں عمارت سونی بنی ہے یا کوئی نہ، کہتے ہیں جب گھوم کر چکر لگا کر دیکھتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے عمارت بڑی خوبصورت ہے، بڑی پختہ بنی ہے، ہر لحاظ سے پیاری ہے، لیکن ایک اینٹ کا رکھنا بالکل خالی ہے۔ یہ رکھنا پتہ نہیں کیوں کر خالی ہے، کہتا ہے وہ جو ایک، میرے آقا فرماتے ہیں ایک جو اینٹ کا رکھنا خالی تھا وہ میں نے آ کر نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں نے آ کر مکمل کی، وہ آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، میں نے آخری اینٹ کو مکمل کر دیا، اب میرے بعد نبوت اور رسالت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، میں نے آ کر مکمل کی، فرمایا میرے بعد نہ اب کوئی نبی آئے گا نہ دنیا میں رسول آ سکتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، یہ حضور خاتم ہے۔ خاتم کا حضرت صاحب مطلب کیا ہے؟ خاتم عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، علم صرف کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو خاتم جو ہے یہ ختم سے مشتق ہے، جس کا ایک معنی مور کا بھی آتا ہے، جو مور لگائی جاتی ہے۔ مور کا حضرت صاحب مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا مضمون مکمل ہو جائے تو آخر میں مور لگائی جاتی ہے، آخر میں مور لگائی جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتم ختم سے مشتق ہے، جس کا معنی مور بھی ہے اور آخری بھی ہے، اور مور کو مور کہتے بھی اس لیے ہیں کہ وہ پورا مضمون ہو چکنے کے بعد مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول کائنات کو رب نے آخری نبی بنایا، خاتم بنا کر بھیجا، مور لگا کر بھیجا، مور لگانے والا بنا کر بھیجا، یعنی نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی۔ اب مثال کے طور پر ایک تھیلا ہے، تھیلا جب بند ہو جائے اس پر مور لگے، مطلب یہ ہوتا ہے اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی اندر نہیں جا سکتی۔ اب نبوت اور رسالت کی عمارت مکمل، مصطفیٰ آخری نبی بن کے آئے، مور لگا دی، حضور کے بعد آقا فرماتے ہیں لا نبی آبادی، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اللہ کا رسول آئے گا۔ اللہ حضرت بلند بادنا سبحان اللہ۔ جاگی بیٹھے تو ایک باری پھر سینے دا دور لا کے ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آخری کا خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوں اللہ کے نبی آخری نبی بن کر آئے ہیں، اور اب باغ نبوت کے اندر کوئی بھی پھول کھل سکتا نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے۔ اور حضرت نبی جو ہوتا ہے نا، وہ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، وہ خوبصورتی کے اعتبار سے، وہ علم کے اعتبار سے، وہ معجزے کے اعتبار سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، اکمل اور اتم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہر لحاظ سے خوبصورتی عطا کی ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا، بڑا مشہور ہے کہ جب مصر کے اندر قحط آیا، لوگ آ گئے اکٹھے ہو کر کہنے لگے حضرت قحط پڑ گئے، ہم کیا کریں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، جانور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں بچے بھوک پیاس سے، دعا کریں قحط سالی ختم ہو جائے، ہمیں غلے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سونے اب کیا کروں، قوم ساری بھوکی ہے، تو کہتا کہ غلہ سٹاک کر۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے یوسف، ہم نے تجھے حسن کیوں عطا فرمایا ہے، حضرت چہرے سے نقاب اتار کے لوگوں کو اپنا آپ فقط دکھا دے، تو زیارت کرواتا جائے گا، لوگوں کی 3 مہینے کی بھوکیں بھی ختم ہو جائیں گی، پیاسے بھی ختم ہو جائیں گی۔ اٹھے اللہ کے ذرا ایک باری سبحان اللہ، بھوک پیاس سب ختم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی تھے،
آدم ثانی کہا جاتا ہے. ساری کائنات مٹ گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں. فقط 40 مرد اور 40 عورتیں باقی بچے اور جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی کے اندر سوار کیا. سوار کر کے لے کر جب آپ سوار ہو گئے, اب سیلاب آیا, کشتی تیر گئی, باقی ہر چیز غرق. آپ کے پاس جو بندے تھے 80 مرد اور عورتیں, انہی سے آگے نئی نسل چلی ہے. اسی واسطے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ثانی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے آگے بنی نوح کی جو ہے وہ آگے نسل چلی. اب آپ کشتی جو آپ کی تھی وہ حضرت 6 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی. کتنے مہینے؟ بول گدرا کے بری. 6 مہینے تک. اب کشتی میں کتنا سٹاک ہو سکتا ہے, وہ تو ختم. کھانے پینے کا سامان مال ختم. حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے. ٹاٹ کا جو بھی آپ کو ہوتا تھا اس کا آپ لباس اپنا نقاب رکھتے. خوبصورتی اتنی تھی کوئی دیکھ ہی نہ پاتا تھا. تو ہر نبی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے. اب جب لوگ بھوک کی وجہ سے آپ بس ہو گئی, کہنے لگے حضور ہم کیا کریں, شکایت لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, حضور اب تو پیاس بھوک کام خراب ہوا پڑا ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ. نقاب اتارتے جاتے ہیں, لوگوں کی بھوکیں بھی مٹ جاتی ہیں, پیاسیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. 6 مہینے اللہ کے نبی کا حسن دیکھ کر لوگوں نے بھوکیں بھی اپنی مٹائی تھی, پیاسیں بھی ختم ہو گئی. ارے پھر دیکھو تو صحیح, حسن یوسف بھی اپنی جگہ پر ہے, حضرت نوح کا حسن بھی اپنی جگہ پر. لیکن میاں صاحب فرماتے ہیں 3 مہینے رچی خلقت اتے ویک یوسف کدانی, پر جنا محمد عربی ڈٹھا راج گئے تو ہی جانی. یہاں پر بھی بھوکے پیاسے ختم, ادھر بھی ختم ہو جائیں گے, ادھر بھی ہوگا, ادھر بھی ہوگا. ساری کائنات اکٹھی ہو کر آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آئے گی. وہاں پر بھی حضرت صاحب ختم نبوت کے چرچے ہوں گے, وہاں پر بھی چرچے ہوں گے. سارے اولین و آخرین اکٹھے ہو کر آقا مولا خود فرماتے ہیں میری بارگاہ میں آئیں گے, آ کر کہیں گے اے اللہ کے آخری نبی, اے اللہ کے آخری نبی ہماری سفارش کریں, رب ہمارا حساب و کتاب شروع فرما دے. 25,000 سال لوگ انتظار میں ہیں. پسینہ بندے کے اوپر چڑھا ہوا, کسی کا کمر تک, کسی کا سینے تک, کسی کا گردن, کوئی اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے. لوگ پریشان حال. وہ تپش امیز پسینہ اور بدبودار ہوگا. جدھر بندہ چلے گا اس کا پسینہ اس کی گناہوں کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ چلے گا, اپنا پسینہ ساتھ ساتھ ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا صاحب للہ جدے دل ہی سانو چھوٹ دے, لیکن ایس عذاب تو جان چھوٹ جائے کہ پسینہ ساتھ ساتھ ہے گناہ کا, بدبودار تپش امیز پسینہ. سارے اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک روایت کے اندر آتا ہے سارے نبیوں کی بارگاہوں میں گھومیں گے. دوسری میں آتا ہے اول اعظم رسولوں کی بارگاہ کے اندر جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں, حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں, حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں, پھر حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں. حضرت عیسیٰ سے جا کر کہیں گے حضرت ہم نے بڑے در گھومے ہیں, آپ کرم نوازی فرمائیے, ہماری سفارش کریں, حق تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے. اب وہاں پر ہر طرح کا بندہ ہوگا, کافر بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, منافقین بھی ہوں گے, جو رسول اللہ کو اپنے جیسا کہتے تھے وہ بھی وہاں پر ہوں گے, سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے, جو کائنات کے اندر رہ کر کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو نبی جو ہے وہ اب کوئی نبی نہیں, مٹ چکے ہیں, مر چکے ہیں. مر گئے تو سمجھو مر گئے, لیکن نہیں, وہاں پر پہنچیں گے تو پتا چلے گا عقیدہ کیسا تھا, نظریہ کیسا تھا, کس دین پر چل رہے تھے. کلمہ اسی نبی کا پڑا ہے, لیکن عقیدہ اور نظریہ کیسا ہے. پھر آج آ کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے, حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے, ان کو کہیں گے ہم بڑا گھومے ہیں, اب آپ کہیں نہ بھیجیے گا. کہنے لگے نہ بھائی جڑے ہو, میں بھی نہیں. آج رب نے ایسا قدم فرمایا ہے, نہ پہلے کبھی فرمایا تھا, نہ آئندہ کبھی فرمائے گا. آج بھی کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اذهبوا الى غیری, کہیں اور چلے جاؤ. کا پھر کہاں جائے؟ اب فرماتے ہیں اس نبی کی بارگاہ میں. حضرت عیسیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی بتایا تھا
کہ وہ نبی آئے گا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. دنیا میں بھی آپ بتانے والے ہیں, ہر نبی نے بتایا, لیکن آخر میں آپ نے بتایا کہ وہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. فضل کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے, حسن کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, برتری کے اعتبار سے, بلندیوں کے اعتبار سے, علوم کے اعتبار سے سب نبیوں سے افضل ہے. آئے گا بعد میں. کسی نے پوچھا حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ کہا مجھ سے اس نبی کا مقابلہ کرتے ہو جس کی عظمت کا حال یہ ہے, اگر عیسیٰ بن مریم کو اس نبی کے جوتوں کے تسبیح بعد نہ مل جائے, یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بروز قیامت میں تمہیں اس در پر بھیجوں گا جو اپنوں کو بھی عطا فرماتا ہے, جو غیروں کو بھی عطا کرتا ہے. جہاں پر گیا ہوا کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. کہاں بھیجیں گے؟ آپ فرماتے ہیں جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں, احمد کی بارگاہ میں چلے جاؤ. لوگ اکٹھے ہو کر جا کر کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اے اللہ کے آخری نبی, اے اللہ کے آخری نبی, پورا محشر مصطفیٰ کی ختم نبوت سے ایک دفعہ گونج کے رہ جائے گا, گونج پڑ جائے گی. اللہ کے آخری نبی, ہر طرف سے صدا آئے گی, اللہ کی آخری نبی ہماری سفارش کیجئے. آقا مولا فرماتے ہیں انا اولو من یشفع وتشفع. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا وہ آمنہ کا لال ہوگا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوگی. سب سے پہلے آقا فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا, میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا. اس کے بعد پھر نبیوں کو بھی اللہ اذن عطا کرے گا. ہن جڑیو تواڈی واری بھی ہے, ہن تسی بھی آ جاؤ. پر بات پیچھے لے کر آتا ہوں. اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت بنایا ہے. کوئی بد صورت نبی ہو سکتا نہیں ہے. کان ہی نہ ہو بندہ نبی ہو سکتا نہیں ہے. ناک ہی کوئی نہ ہو بندہ نبی ہو سکتا. اللہ کے ذرا نبی ہو سکتا. حضرت صاحب آنکھ کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا ہے. ہاں جی, حال ہی کوئی نہیں اتنے کانے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جناب. ہے ظلم دی انتہا. کانا اٹھ کے پیادا میں اللہ دا نبی ہوں. دور فٹے منہ ہے تیرے تے ازل تے ابد تک. تو کہاں سے نبی آ گیا؟ نبی خوبصورت ہوتا ہے, حسن کا پیکر ہوتا ہے. حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا. کہتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا رسول اللہ نے سرخ دھاری دار جبہ پہنا ہوا ہے, آپ نے دستار شریف پہنی ہوئی ہے, امامہ پاک پہنا ہوا ہے, حضور بیٹھے ہوئے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے. کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا کہ میں اس رخ زیبا کی ذرا زیارت کیوں کر کے آؤں. فرماتے ہیں میں جب گیا میں نے حضور کو دیکھا. اس روز اتفاق سے 14ویں رات ہے. فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند پورے آب و تاب پر ہے. کبھی میں آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں میں بار بار ایسا کرتا. میں اس نتیجے پر پہنچا او آسمان کے چاند تیرے چہرے پر داغ ہے, مصطفیٰ کا چہرہ بالکل صاف ہے. مصطفیٰ کا چہرہ بالکل صاف ہے. وہ ستھرا ہے, خوبصورت ہے, لطیف ہے, ملیح ہے, وہ پیارا ہے, حسن و جمال کی انتہا ہے. کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا. فرماتے ہیں فائزہ ہوا آسانو اندی من القمر, آسمان کا چاند پیچھے رہ گیا, آمنہ کا چاند چھوڑا ہو گیا تھا, آگے نکل گیا تھا. آمنہ کا چاند آ گیا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بعد صورت نبی ہو سکتا, پھر مرزا کانا نبی کیویں ہو سکتا ہے؟ مرزا کانا نبی ہو سکتا نہیں ہے. نبی خوبصورت ہوتا ہے, نبی خوبصورت ہوتا ہے, لہذا بعد صورت نبی ہو سکتا نہیں. یہ تو حضرت صاحب بندے ہم انسان جانتے ہیں کہ حضور آخری نبی بن کے آئے ہیں. ایسے جانوروں بھی پتہ ہے کہ اللہ دے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بن کے آئے ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. جانور تک جانتے ہیں حضرت صاحب,
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں، حدیث پاک بڑی توجہ والی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آیا، عرابی تھا، دیہاتی پنڈ دا رہنے والا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ حبیب اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تواڈے تے ایمان تاں لے آوندا میری گو کچھے لائی ہو سی. کہندا جے میری گو تواڈے تے ایمان لے آوے نا، گو جانور کرلا جڑا ہوندا گو پکڑی ہوئی ہے، کہنے لگا اگر میرا کرلا گو میری آپ پر ایمان لے آئے میں پھر آپ پر ایمان لے آؤں گا. پہلے میری گو ایمان لے کر آئے. حضور نے فرمایا رکھ اینو، رکھیا. سرکار فرماتے ہیں اس کو مخاطب کر کے سرکار نے پکارا اس کو، کہنے لگی لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں. یا رسول اللہ حکم فرمائے. فرمایا تیرا معبود کون ہے؟ کہا میرا معبود رب ہے، رب العالمین ہے، جس کی بادشاہت زمین پر ہے، جس کی کرسی آسمانوں پر ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے. میرا وہ رب ہے. کہا میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ سرکار نے فرمایا، اس نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. ٹھیلا خطرہ صاحب ذرا ٹھیلا. گو کہنے لگی انت رب انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. تسی سارے جہاناں دے رب دے رسول بھی بن کے آئے ہو، رب تانوں آخری نبی بھی بنا کے بھیجے آ. بعد میں اس نے پتا کیا جملے بولے، جانور ہو کے اس نے کیا جملے بولے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ حبیب اللہ، جو آپ کو آخری نبی مانے گا وہی کامیاب ہے، جو آپ پر ایمان نہ لایا اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا جائے گا. یہ اس گو نے اعلان کیا. جب وہ کہتی گئی نا گو ایمان لاتی گئی، اس عرابی نے بھی کہا گل پوری کھری ہے، آپ واقعی اللہ دے آخری کلمہ قدمہ تے ڈگ کے جناب کلمہ پڑھے مسلمان ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کا خاتمیت ہونا یہ قطعی طور پر ثابت ہے. قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، جتنا بیان کیا جائے کم ہے. حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری محمد نبی، مصطفیٰ سب سے آخری نبی، دور جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے. آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے دروازے بند بند. اور یاد رکھیں توریت اور زبور انجیل ساری کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو بیان کیا گیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توریت اس کی جب کوئی آیت کریمہ اتری نا، اس کے اندر ہماری اس امت کے حضور کی امت کے فضائل بڑے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے اوپر وحی نازل ہوئی میں نے توریت کے اندر نا آخری امت کے فضائل پڑھے کہ وہ آخری امت ہوگی جس کے بعد کوئی امت نہیں، اس امت کے نبی پر آخری کتاب اترے گی، وہ دین آخری ہوگا، وہ نبی بھی آخری بن کر آئے گا جس کی آخری امت ہوگی. آخری امت کے فضائل کو پڑھا. جب آخری امت کے فضائل کو پڑھتے ہیں آپ فرماتے میرے دل کے اندر تمنا جاگی یا اللہ وہ امت مجھے نہیں عطا فرما دیتا. بولو تیری تواڈی گل ہو رہی ہے، اونچی بولو حضرت والا سبحان اللہ. اللہ دے بندے تواڈی گل ہو رہی ہے، بولو ایک بار پھر سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے فضائل کو پڑھا کہ وہ آخری امت ہوگی، اس کا دین آخری دین ہوگا، اس پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہوگی. کہتے ہیں میں بول ہی پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آخری اللہ دی بارگاہ میں بول پیا، میں نے کہا یا اللہ امت مجھے نہیں دے دیتا. فرمایا نہیں، وہ امت میں اسے عطا کروں گا جس کا نام محمد ہے، میں اس کو آخری نبی بنا کر بھیجوں گا. توریت میں یہ ہے کہ حضور آخری نبی بن کر آئے. آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. جو دعویٰ کرے کافر و مرتد ہے، جتھے لبو اڑا دیو، جتھے لبے اڑا دیو، کوئی کمپرومائز نہیں. جڑا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اس وقت جو بونگا جا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ مرزے کا آپ نے خلاف کیا تھا،
آپ کھڑے ہوئے تھے, اس نے کہا میں نبی ہوں. فرمایا ٹیکیاں رانی خامے دیا, آ جا ادھر پیڑ وچ, تو بھی آ جا میں بھی آؤں گا. تو کلم کو کہنا تیرا کلمہ لکھے, میں کہوں گا میرے نبی کا کلمہ لکھے. بڑا کانفیڈنس پیر میرے علی شاہ صاحب کے اندر, بڑا کانفیڈنس. حضرت پتہ چلتا ہے کہ جو مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے, مدینے کا تاجدار خود اس کی پشت پناہی فرماتا ہے. پشت پر ہاتھ آمنہ کے لال کا ہوتا ہے. حضور آپ کرم نوازی فرماتے ہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا آ جا جنے, اس کہا جی لو جی آ جان دے, ٹائم وقت مقرر ہو گیا, ہر چیز جگہ کبھی اوکے ہو گیا, لیکن وہ کانا آیا کوئی نہ. پتہ نہیں دس دا کٹ سا پھر آیا کوئی نہ. پیر میرے علی شاہ صاحب کے مریدوں میں سے ایک مرید بولا, کہنے لگا حضرت بڑا دل کڑا جے قبلہ جی وہ آ جانا تے پھر تسی جی ہمیں اگے ود گئے سو, ایک کس بنیاد اتے آپ اگے ودے؟ آپ فرماتے سونے ایویں نہیں, میری پشت پر محمد عربی کا ہاتھ تھا. فرمایا میرے لیے آگے بڑھ, تیری ہاتھ پر آمنہ کے لال کا ہاتھ ہے. پشت پر آئی آمنہ کے لال خود آپ فرما رہے تھے. یہ شان پاک ہوتی ہے جو حضور کی خاتمیت پر پیرا دیتا ہے. ختم نبوت پر پیرا دینے والا ملک ممتاز حسین قادری کو دیکھو. آواز نہیں آئی ادھر سے. جیل کے اندر تھے, جیل کے اندر. آپ فرماتے ہیں مجھے جیل کے اندر رسول اللہ نے اپنی زیارت سے جاگتی آنکھوں سے, حضرت اسی پہلا بزرگاں دے بارے وچ پڑھیا, اسی پہلے بزرگاں دے بارے وچ پڑھے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوتے ہوئے نہیں, جاگتی آنکھوں سے آپ کو اللہ نے 1 2 5 10 20 باری نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے 75 دفعہ اپنی زیارت سے مشرف فرمایا ہے. اسی طرح ممتاز قادری نے ہمیں بتایا وہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا. جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والا آج 1400 سال بعد لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ مار کے مٹی نہیں, کہتے میں جاگتا رہتا تھا. مصطفیٰ نے جاگتی حالت میں 1 2 دفعہ نہیں 12 دفعہ دیدار سے مشرف فرمایا ہے. ٹھڈ پہ جا حضرت صاحب سینے تک ٹیل لا کے سبحان اللہ. جاگتی آنکھوں سے 12 دفعہ حضور نے زیارت سے مشرف فرمایا ہے. ایویں نہ سمجھو جو پیرا دیتا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. مدینے کے تاجدار خوش ہو جاتے ہیں, نواز دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں ختم نبوت پر پیرا دینا یہ ایسا آج نہیں کڑے حضرت صاحب, یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے, یہ صحابہ سے سیکھا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, 2 سال ہجری کا واقعہ. ایک منافق بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک کافر اپنا مقدمہ لے کے آ گیا. آ کر کہتا ہے کہ منافق آدمی کہتا ہے میں کلمہ شلمہ پڑھے ہے سرکار, ہو سکے میرا ساتھ دین دے, میں مسلمان ہوں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضور انصاف پسند نبی ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں, کوئی ایویں ٹکوسلا تھوڑی ہے, نبی ہے اللہ کا, بے انصافی تو نہیں کرے گا, نبی انصاف کرنے والا ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ آیا, کہنے لگا جی ہمارا یہ معاملہ ہو چکا ہے, آپ فیصلہ فرما دیں. حضور نے دونوں کی گفتگو کو سنا, دلائل دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ اس معاملے میں یہ سچا ہے. دربار سے نکلے حضور کے, نکل کر کہتا ہے منافق آدمی جو تھا بظاہر کلمہ پڑھا ہوا, کہنے لگا مینوں میں فیصلہ منظور نہیں, اسی حضرت عمر دی بارگاہ چلنے ہیں, مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں, ہم حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اور حضرت تاریخ گواہ ہے, جدی یاری ہوئے وہ حضرت عمر دی بارگاہ چ آ جاتا ہے. آپ بالکل لحاظ نہیں سی کرتے, پیڑے بندے آ کے کہنے لگے کہ حضرت فیصلہ کروانے آئے ہیں, کہا گل کرو. جب منافق بات کرنے لگا نا تو کافر بول پڑا, کہنے لگا جی یہ آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا, ہم تو نبی سے فیصلہ کروا کے آ چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے, یہ اب آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں جنیا ٹھہر جا, فیصلہ تو ہونی کرنے دی باری آئی ہے, فیصلہ تو ابھی ہوگا. اندر گئے, تلوار لے کر آئے, منافق کا سر اڑا دیا, اڑا دیا.
ادھر مسلمانوں کے اندر تیل کا مچ گیا, کافروں میں شور مچ گیا. لو جی کیوں گیا؟ حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیتا, مسلمان کو مار دیا حضرت عمر نے. جب یہ تیل کا مچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا, فرمایا اللہ دے بندیاں نواں نواں کام ٹرے ہے, ابھی تو نیا نیا اسلام پھیلا ہے, آپ نے ابھی گردن اڑا دیا اس منافق کی, آپ ابھی جواب دینے والے تھے. حضرت عمر کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں اللہ کے آخری نبی نے فرمایا ہے لو کانا نبی بعدی لکانا عمر بن الخطاب, میرے بعد اگر نبی ہوتا, پہلی گال ہے ہی کو نا, اگر ہوتا تو حضرت عمر کی ذات ہوتی. عمر وہ ذات ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. عمر وہ ذات ہے جس کے دل پر بھی اور زبان پر بھی رب نے حق جاری کر دیا ہے. یہ بولتا بھی حق ہے, یہ سوچتا بھی حق ہے. عمر ہے ہی حق. اور میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں دل کے کان کھول کر سنو, میرے بعد حق ادھر کر دیا جائے گا جدھر حضرت عمر کی ذات پاک ہوگی. کیا سے نہیں آئے ذرا مول پاؤ گا اللہ سبحان اللہ. میرے بعد حق ادھر ہوگا جدھر حضرت عمر کی ذات پاک, جدھر عمر ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں فیصلہ کرنے کی جو بھی باری ہے, تلوار سے گردن اڑا دی حضور کی بارگاہ میں. فرمایا عمر یہ کیا کیا؟ ابھی آپ جواب دینے والے تھے, اللہ نے قرآن کی آیت اتاری, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سونیا تیرے رب کی قسم ہے, حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا. یعنی عمر نے مسلمان نہیں ایک مرتد کی گردن اڑائی ہے. حضرت عمر نے ٹھیک کیتا, حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کیا. یہ ٹھیک ہے, اس نے ٹھیک کیا, یہ ہے اس قابل تھا کہ اس کی گردن اڑائی جائے. حضرت عمر کے فعل پر رب نے قرآن کی آیت اتاری ہے. قرآن و حدیث گواہ ہے, جیڑا ایندا لبے غنیمت جانو تے اپنا ٹھکانہ جنت وچ بناؤ. حضرت صاحب رسول اللہ دے پڑوس وچ سونے تے سواد حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر. آخری بات رس کرتا ہوں, مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوا ہے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیات تھے. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال داری ہو چکا تھا, حضور ظاہری زندگی سے متصف نہ تھے. اس وقت مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت صدیق اکبر نے اس کے خلاف پھر جنگ لڑی تھی. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابی رسول, صحابیہ, آپ کے دو بیٹے تھے, ایک حضرت عبداللہ بن زید اور ایک حضرت حبیب بن زید. حضرت حبیب بن زید کو پتا چلا کہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. آپ فوری طور پر مسیلمہ کذاب کی دروازے پر آئے, اس کے پاس آپ تشریف لائے, آ کر کہا کہ یہ تو نے کیا ڈرامہ رچا رکھا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے, تو اب جھوٹے نبوت کے دعوے کر رہے. آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے, میرا نبی سچا ہے. تو جھوٹا ہے, میرا نبی سچا ہے. اس نے کہا کہ او حبیب سدھر جا, تجھے نظر نہیں آ رہا میرے پاس فورس کتنی زیادہ ہے, بڑے بندے اس کھلارے تو پتہ پاڑے اس دور دیاں تلواراں نیزے تیر کمان سارے لے کھلوتے, بڑی رعایا تھی اس کی آگے, بڑے پہرے دار تھے. انہوں نے کہا تو مجھے جانتا نہیں, دیکھ فورس کتنی ہے. آپ فرماتے ہیں تو مجھے موت سے ڈراتا ہے, ہم نے تو بیعت ہی موت کے ہاتھ پر کی ہوئی ہے, تو ہمیں آزما تو صحیح نا, تو کچھ کر کے تو دکھا. اس نے کہا اس کو پکڑ لو, اس کو. حضرت حبیب بن زید کو پکڑ لیا گیا. فرمایا کہ تو میرے ساتھ جو بھی کرے تو جھوٹا ہے, میرا نبی سچا ہے. اس نے کہا اس کو پکڑو. کہا ابھی بھی وقت ہے, مجھے نبی مان لے میں تجھے بخش دوں گا, وگرنہ ایذا دے کے تکلیف دے کے ماروں گا. آپ نے فرمایا کہ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو ریت کے ذرے بنا دیا ہے, ہم نے مصطفیٰ کی خاطر اپنے گھوڑوں کو دریاؤں کے اندر ڈال دیا ہے,
اور تو کچھ کاٹ تو صحیح نہ. اس نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. ایک ہاتھ کاٹ لیا گیا. پوچھا آپ بتا. فرمایا تو جھوٹا ہے میرا نبی میرا نبی. اور اس نے کہا اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹو. دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. پوچھا آپ بتا. فرمایا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. اس نے کہا اس کا ایک پاؤں بھی کاٹو. پوچھا آپ بتا. فرمایا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. کہا دوسرا پاؤں بھی کاٹو. پوچھا آپ بتا. فرمایا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. اس نے کہا پورا بازو اتار دو. بازو کاٹ دیا گیا. پوچھا آپ بتا. فرمایا تو جھوٹا میرا نبی سچا. اس نے کہا دوسرا بازو بھی کاٹو. پورا بازو کٹ گیا. کہا بتا. فرمایا تو جھوٹا میرا نبی سچا. کہا ایک پوری ٹانگ کاٹ دو. ٹانگ کاٹ دی گئی. پوچھا آپ بتا. فرمایا تو جھوٹا میرا نبی سچا. کہا دوسری ٹانگ بھی کاٹو. دوسری ٹانگ بھی کٹی. پوچھا آپ بتا. فرمایا تو جھوٹا میرا نبی سچا. کہا پورے جسم کی جو باقی بچا ہے کھال ادھیڑ دو. کھال ادھر گئی. پوچھا آپ بتا. جاتے جاتے پھر یہی کہا تو جھوٹا ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت. فرمایا تو جھوٹا ہے میرا نبی میرا نبی. حضرت ام امارہ کی بارگاہ میں راوی چلا گیا. جا کر کہنے لگا ام امارہ عمر ان کی 80 سال ہے. کمر جھک گئی ہے. بال سفید ہو چکے. عصا پکڑ کے چلتی ہے. راوی آ گیا کہنے لگا ام امارہ تیرا بیٹا حرمت مصطفیٰ پر قربان ہو گیا ہے. تیرا بیٹا خاتم النبیین کی خاتمیت پر قربان ہو گیا ہے. حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے دنیا سے گیا. آپ فرماتی ہیں دیکھو جگرا دیکھو. اور یہ مائیں ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. کہ لگی میرے بیٹے کو چھوڑ فقط اتنا بتا میرا پتر ٹیک کے کھلوتا رہا تھی یا جھک گیا تھی. مول پاک ذرا ایک بار پھر گل دا. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں وقت اتنا بتا. پتر تو چلا گیا. ہزاروں بچے مصطفیٰ کی نبوت پر قربان ہیں. مجھے فقط اتنا بتا میرا بیٹا جھک گیا تھا یا قائم رہا تھا. کہا ام امارہ تیرے بیٹے کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. فرمایا اس کو بھی چھوڑ دے. اتنا بتا قائم رہا تھا کہ جھک گیا تھا. کہا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. فرمایا اس کو بھی چھوڑ دے. کہا حضرت ام امارہ ان کا ایک پاؤں بھی کٹ گیا. فرمایا اس کو بھی چھوڑ دے. اتنا بتا وہ قائم رہا تھا کہ جھک گیا تھا. کہا دوسرا پاؤں بھی کٹ گیا. فرمایا اس کو بھی چھوڑ دے. کہا ہمارا پورا بازو کٹ گیا. فرمایا اس کو بھی چھوڑ. فقط اتنا بتا میرا بیٹا ختم نبوت پر قائم رہا تھا یا جھک گیا تھا. کا پورا دوسرا بازو بھی کٹ گیا. کا اس کو بھی چھوڑ دے. اتنا بتا قائم رہا تھا کہ جھک گیا تھا. کا پوری ایک ٹانگ کٹ گئی. فرمایا اس کو بھی چھوڑ. کا دوسری ٹانگ بھی گئی. کا اس کو بھی چھوڑ دے. فقط اتنا بتا وہ قائم رہا تھا کہ جھک گیا تھا. کا تیرے بیٹے کے جسم کی کھال ادھیڑ دی گئی. کا اس کو بھی رہنے دے. فقط اتنا بتا میرا بیٹا مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پیرا دے کر گیا ہے یا جھک گیا. کا میرا بیٹا جاتے جاتے میں ہمارا ہاتھ کٹا. دوسرا ہاتھ. پاؤں بھی کٹا. دوسرا پاؤں. بازو بھی گیا. دوسرا بازو. ارے ٹانگ بھی گئی. دوسری ٹانگ بھی. کھال ادھر گئی. لیکن تیرا بیٹا جاتے جاتے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پیرا دے کر گیا ہے. پیرا دے کر گیا ہے. پیرا دے کر گیا ہے. حضرت ام عمارہ عمر 80 سال. کمر جھکی ہوئی. بال سفید. عصا پکڑا ہے. عصا پرے پھینکا. سینہ تان کر سیدھی کھڑی ہو کر کہتی ہے ارے او میرے بیٹے میں نے تجھے پیدا ہی مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے کیا ہے. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمایا کہ میں نے تجھے پیدا ہی مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے کیا تھا. یہ مائیں ہوتی ہیں. یہ عشق رسول ہے. حضرت صحابہ کو نہیں پتا تھا قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. ان کو نہیں پتا تھا. جانتے تھے. اس لیے پتا تھا کہ جو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں زبان درازی کرے
زبان کھینچ لی جائے. یہ معاملہ ہی حساس ہے. یہاں پر کوئی تقویٰ نہیں, کوئی بڑا نہیں. مصطفیٰ کی خاتم النبیین خاتمیت یہ قطعی چیز ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. جو بھی آئے وہ اپنا حصہ لے کر جائے گا, اور اس شاخ کوئی نہ کوئی اٹھے گا, کوئی نہ کوئی اٹھے گا جو حضور کی خاتمیت پر پہرا دے گا. حضرت نبینا صحابی رسول کا واقعہ مجھے یاد آیا, اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں, اختصار کے ساتھ. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نبینا ہے. آپ حضور علیہ السلام ایک غزوے پر تشریف لے کر گئے. ایک یہودیہ عورت تھی, اس نے ہجو لکھی حضور کی. ہجو کہتے ہیں شعری شکل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نعوذ باللہ اس نے کی. حضرت عمیر بن عدی نے منت مانی. ہماری منتیں کیا ہوتی ہے؟ فلانا کام ہو گیا تے دیگاں چاڑاں دے, فلانا کام ہو گیا تے جناب چوڑ ونڈا دے. ہماری اس طرح کی دیگیں ہیں, اس طرح کی منتیں ہوتی ہیں. حضرت عمیر بن عدی کی منت کیا تھی؟ کہنے لگے یا اللہ, اگر اللہ کے نبی جنگ سے زندہ سلامت واپس آ گئے, میں یہودیہ عورت اور دنیا تو چوک دیا گا, میں اس کو ختم کر دوں گا. یہ تیرے رسول کی گستاخی کر رہی ہے, یہودیہ عورت ختم. خدا کی کرنی ایسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے زندہ سلامت واپس آ گئے. حضرت عمیر بن عدی نے نہ تو رسول اللہ سے پوچھا نہ کسی سے مشورہ کیا, جنے جناب لمب کر کے ایک تیر خنجر اس کو لیا بغل میں. رات کا سما ہے, آدھی رات کا وقت ہے, دیواریں ٹٹولتے ٹٹولتے. نبینا تھے, گھر مسجد نبی شریف سے دور تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے دل کی آنکھیں عطا کی تھی. نماز مسجد نبی میں حضور کے پیچھے ادا کر پڑا کرتے تھے, پیچھے ادا کرتے تھے حضور کے. آپ نے کہا ہے راتی کام مکانا چاہیے, فوری طور پر آئے, کوئی مشورہ نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی اجازت اور فتویٰ نہیں لیا سرکار سے. آئے, دیواریں ٹٹولتے ٹٹولتے دیکھا گیٹ بند ہے, دیوار پھلانگی, اندر گئے. چار پائی پر عورت پڑی ہوئی ہے, سو رہی ہے, خراٹے لے رہی ہے. اگل بغل میں دو بچے تھے, اس نے اٹھا کر دوسری چار پائی کیے, خود چڑھ کے اوپر خنجر کا پیدر پہ وار کر کے باسل جہنم کر دیا. ہون کہنے لگے ہن مسیتی جاواں گے گھر, آندے چلو چل کے تہجد بھی پڑھنے ہیں تو رسول اللہ پیچھے اس کے بعد نماز بھی پڑھا دے. کہتے مسیتی ٹر گیا, کوئی کسی کو بتایا نہیں. اللہ جانتا ہے یا حضرت عمیر بن عدی جانتے ہیں. حضور سے بظاہر کوئی مشورہ اور پوچھ گچھ نہیں ہے. کہتے میں آیا, آ کر تہجد کی نماز پڑھی. بلال حبشی نے آ کر اذان تہجد پڑھی. اس وقت دو اذانیں ہوا کرتی تھی, ایک تہجد کی اور پھر فجر کی. کچھ لوگ جو ہے رمضان کے اندر کہتے ہیں جی اذان ہوندی رہے تا بھی کھاندے پیندے رہو. حضرت صاحب فجر دی اذان نہیں, تہجد دی اذان ہوندی. ٹھیک ہے جی, اذان کے وقت کھا پی سکتے نہیں ہے, وہ اذان جو ہوندی کھانا کھا لو تو حضرت صاحب روزہ کوئی نہیں. اذان دی جاتی ہے نماز فجر کے لیے, روزہ بند ہونے کے لیے نہیں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اذان اگر تہجد کے وقت میں دیں گے تو اذان کوئی نہیں ہوگی. تہجد کے وقت تک آخری ٹائم جو ہے اس وقت تک روزے کا ٹائم ہے. فجر کا جو ہی صبح صادق ہوئی ساتھ ہی فجر کا ٹائم شروع, روزے کا ختم. ہوں اسی کئی بندے آدھے کیڑی نظر آتی رہے انہوں چ لگے رہو نہیں, روزہ ختم ہو جائے. بہرحال مختصر یہ, بلال حبشی نے تہجد کی اذان پڑھی. حضرت عمیر بن عدی کہتے ہیں میں نے جناب تہجد پڑھی, پھر اذان فجر ہوتی ہے, میں نے فجر کی سنتیں ادا کی, بیٹھ گیا. کے صاحب میں بھی بہ گیا, بنتا کی پتہ نہیں. میں تو حضور کے ساتھ میں نے تو مشورہ کوئی نہیں کیا, پوچھا ہی نہیں ہے, ڈسکس ہی نہیں کی, بنتا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, اذان ہوتی ہے, اقامت ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اذان پڑھی, اپنا نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضرت صاحب جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب کوئی نہیں, حاضر ہو جائیں. مصطفیٰ نے سلام پھیر کر فرمایا اے عمیر بن عدی کیا گستاخا کا کام کر آیا ہے؟ بول کے ذرا بلند آواز میں سبحان اللہ. فرمایا کیا گستاخا کا کام کر آیا ہے؟ کیا لگے آقا کر آیا ہوں. حضرت عمیر بن عدی کہنے میں نے دل کے اندر سوچا میں نے تو مصطفیٰ سے پوچھا ہی نہیں, اجازت ہی نہیں لی, لیکن اللہ نے نبی کو غیب کا علم بھی عطا کیا ہے. کہنے لگے آقا کر آیا ہوں.
میرے بارے میں حکم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو من ارادہ ان ینظر رجل اتیکم من النار فلینظر الی عمیر بن عدی، فرمایا جو بندہ چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، ارے دیکھو رب نے میرے عمیر کو جنتی بنا دیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا رب نے میرے عمیر کو جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر نا بڑے جذباتی آدمی تھے، رسول اللہ کی ختم نبوت پر حضور کی ذات کے اعتبار سے اٹھ کے کھڑے نہ ہو گئے، او کہنے لگے او نبی نے او آنکھوں والو او نبی نے بازی لے گیا، پیچھے رہ گئے، نبی نے بازی لے گیا، نبی نے بازی۔ سرکار نے فرمایا اس کو تھیا عمر بلا کن ہو البصیر، فرمایا عمر خاموش ہو جا، میرے عمر کو نبینا نہ کہہ، یہی تو آنکھوں والا ہے، یہی تو آنکھوں والا جس کو اتنی بڑی غلطی نظر آ گیا، غلوطہ نظر آ گیا، ہاں یہی تو اشارہ ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔